کیا فارسیوں کا جھوٹا معبود یزداں ہی ہمارا اللہ ہے، یا فارسیوں کا خود ساختہ خدا ہمارا اللہ ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو خدا کہتے ہیں کیونکہ لوگوں میں خدا مشہور اور معروف ہے، تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ لوگوں میں اللہ کی بجائے خدا کس نے معروف کیا، اور کیوں لوگوں کو ان کے سچے حقیقی لا شریک رب اور معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا کر ایک جھوٹے معبود خدا کی طرف لگایا گیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نام کا ترجمہ ہے خدا، تو اس شخص سے پوچھا جانا چاہیے کہ مسلمانوں میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ کو اللہ کے نام سے نہیں جانتا، اور اگر کوئی ہے بھی تو اس شخص کو اللہ کی ذات کی پہچان کروانے کے لیے اس شخص کے ماحول اور معاشرے میں پائے جانے والے باطل معبود کے نام کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائی جانی چاہیے، یا اللہ کے اپنے نام اللہ کے نام سے پہچان کروائی جانی چاہیے؟ میرے محترم سامعین، ترجمے، ترجمانی اور معاشرے میں معروفیت کے اس فلسفے کے مطابق تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اجازت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو بھگوان کہیں، اور انگریزی بولنے والے مسلمانوں کو اجازت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو گاڈ کہیں، اور اگر یہ راستہ کھولا جائے تو یہ خدا کہنے سے بھی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ خدا کی تو مؤنث نہیں لیکن گاڈ اور بھگوان کی مؤنث بھی ہوتی ہے۔ اگر ترجمے اور ترجمانی کا فلسفہ درست مانا جائے تو پھر ہر علاقے کے مسلمان کو اپنے علاقے اور زبان میں اس شخصیت، اس ہستی کا نام اللہ کے لیے استعمال کرنا درست ہو جائے گا جو اس کے علاقے، اس کے معاشرے میں معبود کے طور پر معروف ہے۔ پھر اس مسلمان کا اپنے اکیلے حقیقی سچے برحق معبود اللہ کے ساتھ کیا ربط اور کیا تعلق باقی رہا، اور اس شخص کی عبادات اور دعائیں کہاں جائیں گی؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لہذا عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو۔ کچھ لوگ ترجمے اور ترجمانی کے عذر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو خدا کہنے کا معاملہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ صلاۃ کو نماز، صوم کو روزہ، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کو درود کہنا۔ تو اس کے جواب میں گزارش ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے غیر عربوں کو الہ یعنی معبود کا مفہوم سمجھانے کا، تو محترم ترجمہ کچھ اور چیز ہے اور ترجمانی کچھ اور۔ کسی غیر عرب کے نئے مسلمان ہونے کے وقت میں اسے سمجھانے کے لیے اس کے لیے جو زبان وہ جانتا ہے اس غیر عرب زبان میں الہ یعنی معبود کا ہم معنی لفظ استعمال کرنا کچھ اور معاملہ ہے، اور صدیوں بعد تک اسی لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کیے جانا کچھ اور معاملہ ہے۔ کسی تخیلاتی خود ساختہ جھوٹے معبود کا کوئی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا جانا تو پھر بالکل کچھ اور ہی معاملہ ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ ایک جھوٹے من گھڑت معبود کا نام اللہ کو دے دیا جا چکا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 13 ہجری میں اپنے ایک حقیقی اور سچے ولی مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایران مسلمانوں کے لیے کھولا، اور پھر سن 14 ہجری میں اپنے ایک اور سچے اور حقیقی ولی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور پھر سن 21 ہجری میں مجوسیوں کا ایران مسلمانوں کا ایران بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس ایران پر تقریباً 207 سال تک عربوں کی حکمرانی رہی، اور ایران میں سرکاری زبان عربی رہی۔ اس 200 سال میں وہاں کتنی عرب اور کتنی فارسی نسلیں گزری ہوں گی، کچھ اندازہ کیے؟ یقیناً فارسیوں کو ترجمے اور ترجمانی کی ضرورت رہی ہوگی،
کیا کہیں کوئی ایسا ثبوت میسر ہے کہ عربوں نے وہاں آ کر فارسیوں کو اسلام سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تبدیل کیا ہو؟ کسی تخیلاتی باطل من گھڑت جھوٹے معبود کا نام دے دیا ہو جو معبود فارسیوں میں معروف تھے؟ خیال رہے میرے محترم بھائیوں بہنوں کہ کسی کام کو کسی اور زبان میں اس زبان کے مطابق کوئی نام دینا اور کسی شخصیت کو کوئی اور نام دینا دونوں بالکل مختلف معاملات ہیں، اور جب شخصیت بھی اکیلے لا شریک خالق اور مالک اور سچے حقیقی معبود کی ہو، وہ شخصیت جس کے لیے کوئی نام اور صفت مقرر کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے کسی بھی طور جائز نہیں، حلال نہیں، لہذا نماز روزہ درود وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرنے پر وہ اعتراض وہ گناہ وارد ہی نہیں ہوتا جو اعتراض جو گناہ اللہ عز و جل کی ذات پاک کے لیے کوئی خود ساختہ نام اختیار کرنے پر استعمال کرنے پر وارد ہوتا ہے، اور جو اعتراض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے خلیل اور آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے کچھ منسوب کرنے پر ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، صدیاں گزر گئیں، اب اتنے لمبے عرصے کے بعد اردو بولنے والوں میں بھلا ایسا کون ہوگا جو اللہ کو نہیں جانتا؟ لیکن ایسے بہت سے ہیں جو خدا، ایزد اور یزداں کی حقیقت نہیں جانتے اور ان باطل جھوٹے معبودوں کا نام اپنے سچے حقیقی معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک سے چپکائے ہوئے ہیں۔ سامعین، صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر ہم لوگ اپنے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اور رب کو اس کے اپنائے ہوئے اس کے بتائے ہوئے نام سے نہیں پہچان پائے تو پھر شاید کبھی بھی نہیں پہچان پائیں گے، کیونکہ اس پہچان کی راہ میں ترجمانی جیسے فلسفے کھڑے کر دیے گئے اور ترجمے اور ترجمانی کے وقتی جواز کو مستقل عادت بنا دیا گیا۔ اب ذرا یہ بھی سوچئے کہ جس فارس پر، ایران پر 200 سال تک عربی زبان رائج رہی، وہاں کے نئے مسلمانوں نے تو اللہ کو خدا، عزت اور یزداں وغیرہ بنا لیا، لیکن ہند و سندھ کے وہ علاقے جہاں کبھی عربی رائج ہی نہیں ہوئی، عربوں کی صرف آمد و رفت رہی، وہاں کے نئے مسلمانوں نے اللہ کو بھگوان، وشنو، پرمیشور وغیرہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اور پھر یہ فارسی زدہ اسلام جہاں جہاں گیا وہاں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدا سے بدلتا جاتا رہا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا تعلق ہمارے سچے حقیقی اکیلے لا شریک معبود اللہ جل جلالہ سے ٹوٹ جائے، اور اگر ٹوٹے نہ بھی تو کمزور تر تو ہو ہی جائے۔ میرے محترم سامعین، اگر ترجمے کی حاجت تھی تو وہ صدیوں پہلے تھی، اب نہیں رہی۔ اب یہ سمجھایا جانا چاہیے کہ اللہ اللہ ہی ہے، وہ کوئی خدا، عزت یا یزداں نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں۔ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں نا، اسی پر ایمان رکھتے ہیں نا، یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں اسی پر ایمان رکھنے کی دعوت دی گئی، اور اسی کو ایمان لانے والے فارسیوں نے بھی قبول کیا۔ اگر انہیں ان کی زبان میں الہ یعنی معبود سمجھانا مقصود تھا تو اس کے لیے اگر خدا، عزت یا یزداں استعمال کرنا تھا تو وہ صرف الہ کا ترجمہ ہے، نہ کہ اللہ کا، کیونکہ اللہ، خدا، عزت وغیرہ تو ہر قوم میں ہر زبان میں بہت سے تھے اور بہت سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں تو سوائے اللہ کے ہر ایک الہ، ہر ایک معبود کے سچے ہونے کا انکار ہے، لہذا ترجمانی تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کیے جانے کا حقدار ہے، خدا، یزداں وغیرہ نہیں۔ مگر ہم پر جن جھوٹے اور باطل من گھڑت خود ساختہ معبودوں، الہوں کا انکار فرض تھا، ان کے ہی نام ہم نے اپنے اکیلے حقیقی سچے لا شریک معبود برحق اللہ تبارک اسمہ کو دے دیے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ جب ہم دوسروں کو اندھے بہرے قسم کے مقلد کہتے ہیں تو کیوں ہم اپنے اندر بھی کچھ اسی قسم کی عادات کا ادراک نہیں کر پاتے؟ اندھی تقلید سے مبرہ تو ہم بھی اپنے آپ کو بھی نہیں پاتے۔ کسی دوسرے پر الزام تراشی سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ہمارے ہاں خود وہ کون کون سے ایسے نقص اور عیب ہیں جن کا الزام ہم دوسروں پر دھرتے ہیں، یا دوسروں میں فی الواقع وہ پائے بھی جاتے ہیں لیکن وہ ہم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دوسروں کو اس کی اصلاح کی دعوت دینے سے پہلے خود ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے ان عیوب، ان نقائص کو دور کریں، ان کی اصلاح کریں۔ اللہ جل جلالہ تو واحد الاحد ہے، یکو تنہا ہے، جس کی کوئی برابری والا نہیں، کوئی شریک نہیں، تین ہستیوں والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، شریکوں والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نمبر یا عدد نہیں ہے 786 کر کے آپ لکھ لیں۔ اللہ عز و جل کوئی من گھڑت خدا نہیں ہے، یزداں نہیں ہے، معبود حق ہے اور وہ ہی حق ہے، جبکہ خدا باطل جھوٹا من گڑت معبود تھا۔ لیکن کون سوچتا ہے کہ جسے ہم اپنا رب، اپنا معبود سمجھ کر پکار رہے ہیں وہ ہمارا رب، ہمارا معبود ہے بھی کہ نہیں، بلکہ سرے سے وہ کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں۔ سوچئے سامعین کرام، میری ان گزارشات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ، توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ ان پر غور فرمائیے اور دیکھیے، سوچئے کہ ہم نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک باطل معبود کا نام کیوں دے رکھا ہے، اور کسی ضد، کسی تعصب، کسی بھی قسم کے فلسفے کا شکار ہوئے بغیر اس بری عادت کو، اس گناہ اور شرک والی عادت کو ترک کر دیجئے اور اپنے اللہ پاک کو صرف انہی ناموں میں سے پکاریے، انہی ناموں کے ذریعے پکاریے، لکھنے میں، بولنے میں۔ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کتاب کریم میں ہمیں بتائے ہیں اس کی ذات پاک کے لیے، یا جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان شریف سے ادا کروائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی توحید کے موضوع پر کچھ اور اسباق، کچھ اور درس بھی ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی یہاں صوتی صورت میں نشر کیا جائے گا۔ آپ صاحبان انہیں بھی توجہ سے سنیے گا اور سنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کو حق جاننے، سمجھنے، اپنانے اور اس حق پر کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر اس پر عمل کرنے کی، اور عمل کرتے ہوئے ہی اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اس کی خوشنودی پانے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔